شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عاطف شیئر کرے ہیں کراچی سے۔ عاطف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ اس وقت کراچی کے جس حصے میں رہتے تھے وہ بہت ہی زیادہ ایک دور دراز اور غیر آباد علاقہ تھا۔ ابھی وہاں پر نئے نئے مکانات بن رہے تھے۔ جس سائڈ پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں سے تھوڑا ہی دور کسی دور میں ایک ہندوؤں کی بھی بستی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جگہ بالکل خالی ہو گئی۔ ابھی وہاں پر اور کوئی بھی ہندوؤں کی بھی آبادی نہیں تھی۔ ایک دفعہ میرے پیرنٹس گاؤں گئے ہوئے تھے، وہاں پر سندھ میں شادی میں کسی، تو ہم لوگ باقی بہن بھائی گھر پر ہی تھے۔ میرا چھوٹا بھائی جو تھا اس کو بہت سخت بخار ہو گیا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ رات کے تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ اسے اتنا بخار تھا کہ وہ تکلیف سے بخار سے رو رہا تھا۔ میری بہن نے یہ کہا کہ اس کے لیے تو ابھی میڈیسن لانی ہوگی کیونکہ صبح تک ہم انتظار نہیں کر سکتے، یہ بہت رو رہا ہے اور بخار بھی بہت سخت تھا۔ ساتھ اس کو میں لے جا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ تم اس کا خیال رکھنا، میں کسی میڈیکل سٹور سے اس کے لیے میڈیسن ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ میں نے اپنا بائک نکالا اور میں وہاں سے باہر نکلا۔ دور دور تک سناٹا تھا، بہت زیادہ سرد رات تھی، کوئی جانور بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت زیادہ خوفناک سا منظر تھا کہ کوئی بھی دور دور تک نہیں، اور میں اکیلا ان سڑکوں سے جا رہا تھا۔ اب مجھے وہ جو ہندوؤں کی بستی تھی اس کو کراس کر کے ہی جانا تھا جو کسی دور میں آباد ہوتی تھی۔ میرے ابو بتاتے تھے کہ وہ جگہ بہت زیادہ آباد تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ جگہ کسی پرسرار وجہ سے بالکل ویران ہو گئی۔ وہاں پر ان کے باقاعدہ گھر بھی موجود تھے اور ان گھروں پر تالے بھی موجود تھے۔ اس جگہ سے مجھے گزر کر ہی جانا تھا، پھر آگے شہر کا حصہ شروع ہونا تھا جہاں سے کوئی میڈیکل سٹور کھولا ہوتا اور میں میڈیسن لے کر آتا۔ وہاں پر ان کا ایک شمشان گھاٹ بھی تھا جو قدیم عرصے سے بند اور خالی پڑا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ بالکل یہ ویران سی ایک بستی ہے اور میں یہاں سے گزر رہا ہوں۔ وہاں سے مجھے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دی، جس طرح بہت بھاری سی آواز میں کوئی شخص ہے اور وہ جیسے چلا رہا ہے بہت اونچی آواز میں، جیسے وہ چیخیں مار رہا ہے۔ بہت ڈراؤنی آواز تھی وہ۔ میں نے اس آواز پر اتنا غور نہیں کیا، میں وہاں سے تیزی سے نکل رہا تھا۔ ابھی میں اس بستی میں ہی تھا، تھوڑا سا آگے گیا جہاں سے وہ شمشان گھاٹ شروع ہوا تو میرا موٹر بائک جو تھا وہ بند ہو گیا۔ کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بائک کو کیا ہوا، اس میں فیول بھی تھا اور ایسا سچ کچھ ایشو بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت ٹرائی کی کہ میرا بائک سٹارٹ ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، پتہ نہیں یہاں پر ایسے کیا معاملات ہیں، کیوں میرا بائک ایسے بند ہو گیا ہے۔ اتنی رات، سردی کی رات، اور اوپر سے میرا بائک بند، اور وہاں پر میں ایک ایسی بستی میں موجود تھا جو پرسرار طور پر خالی ہو چکی تھی۔ وہاں پر ایسے کیا معاملات ہوئے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے بائک کو وہاں سے میں لے کر نکلنے لگا۔ جیسے شمشان گھاٹ کے پاس گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی شخص ہے وہاں پر کافی قداور، اور وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین کو کھود رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دیکھا۔ بائک کی جو لائٹ تھی وہ میں نے جلائی ہوئی تھی کہ مجھے آگے سے رستہ دکھائی دے۔ جیسے میں نے وہاں پر وہ بھاری سی آواز سنی اور وہ کچھ کھود رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی تیزی سے زمین کیوں کھود رہا ہے۔ اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ اگر میری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا۔ میں نے وہاں پر منظر یہ دیکھا کہ وہ جو آدمی جو بڑی تیزی کے ساتھ زمین کھود رہا تھا اور سر پہ اس نے جیسے کوئی چادر سی لی ہوئی تھی، نہ تو اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا نہ ہی اس کا سر نظر آ رہا تھا۔ جیسے وہ پہلے کھڑا ہوا تھا پھر وہ پاؤں کے بل بیٹھ کر زمین کھودنے لگ گیا۔ میں نے اسے آواز دی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی قاتل وغیرہ نہ ہو جو یہ زمین کھود رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے بائک کی جو لائٹ تھی وہ اس کی طرف کر دی۔
اس آدمی نے میری تو کوئی بات نہیں سنی. جیسے اس نے اپنے سر کے اوپر سے وہ چادر ہٹائی، اس کے دھڑ پر سر نہیں تھا. وہ اس جو گڑھا کھود رہا تھا اس کے اندر اس نے اپنا ہی بہت بڑا ایک سر تھا، جیسے کوئی مٹکا سا ہوتا ہے، بہت بال تھے اس پہ. اس نے میرے سامنے اس کو اس کے اندر ڈالا اور اوپر مٹی ڈالنے لگ گیا اور اس کے دھڑ پر سر نہیں تھا. یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی. میں نے بائک وہیں پر پھینکا. میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے میں بھاگنا شروع ہو گیا. میں اتنا بھاگا مجھے نہیں پتا میں کس طرف جا رہا ہوں. مجھے کچھ لوگوں نے آوازیں دی، مجھے ان کی آوازیں بھی سنائی دی. جیسے میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ میری طرف بھاگ کر کچھ لوگ آ رہے ہیں، میں خوف اور دہشت کے مارے وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. میری آنکھ کھلی تو میں ایک چھوٹے سے کلینک میں تھا. میرے پاس بہت سے لوگ جمع تھے اور وہ سب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ کون ہے کون نہیں. جیسے مجھے کچھ ہوش آیا، مجھے پانی وغیرہ پلایا ان لوگوں نے، میں کچھ بولنے کی کنڈیشن میں آیا تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح سے میں وہ ہندوؤں والی بستی سے گزر رہا تھا تو وہاں پر میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. میں نے وہاں پر ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنا ہی سر ایک گڑھے میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا، دفن کر رہا تھا. ان لوگوں نے مجھے کچھ حوصلہ ہمت دی. ان لوگوں میں اس بستی کے بھی کچھ رہنے والے مقامی لوگ تھے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ کسی دور میں یہ ہم لوگوں کی بڑی آباد بستی تھی، جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے وہ کوئی ہندو تھا. اب ہم لوگوں کی وہ بستی یہاں سے خالی ہو چکی ہے اور ہم لوگ کسی اور جگہ پر چلے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ سر کٹا ہمیں رہنے نہیں دیتا تھا. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جو شمشان گھاٹ تھا وہاں پر کسی سر کٹے کا بسیرا ہو چکا تھا. وہ رات بھر ان کی اس بستی میں پھرتا تھا، ڈراؤنی آوازیں نکالتا تھا اور جب بھی اگر کوئی بستی کا شخص اس کو دیکھتا تھا تو اس کے دھڑ پر سر نہیں ہوتا تھا اور اس کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ لوگ اس نظارے کی تاب نہیں لا سکتے تھے. بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بہت سے لوگوں میں اس حد تک دہشت اور خوف بھر گیا تھا کہ وہ لوگ اس شمشان گھاٹ کا رخ بھی نہیں کر سکتے تھے. ان لوگوں نے اپنے ریلیجن کے مطابق بہت کوشش کی وہاں پر پوجا وغیرہ کروانے کی کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، لیکن پھر ان کے ہی جو پنڈت تھے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ اس جگہ کو خالی کر دیں، اس بستی کو خالی کر دیں، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بھاری ایک آسیب کا سایہ ہو چکا ہے، بسیرا ہو چکا ہے جو کہ ایک سر کٹا ہے اور وہ ایک ایسا سر کٹا جن ہے کہ وہ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دے گا. اگر یہاں پر کوئی آئے گا، یہاں پر کوئی رہنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو جانی نقصان دے دے گا. میں بہت ڈر گیا تھا. میں نے انہیں بتایا کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے اور میں میڈیکل سٹور پر جا رہا تھا اور مجھے وہیں سے گزر کر جانا تھا کیونکہ اس بستی کے بعد ہی شہر شروع ہو جاتا تھا. پھر وہاں سے 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک وہ ڈاکٹر بھی تھا جو اس کلینک پر تھا. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کی تو اپنی حالت بہت خراب ہے، پھر وہ لوگ میرے ساتھ آئے جہاں پر میرا بائک گرا تھا. وہاں پر تو کسی کے جانے کی ہمت نہیں تھی. ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بائک تم وہاں سے صبح ہی لے سکتے ہو کیونکہ اس پہر رات کے اس وقت اس بستی میں کوئی بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ سر کٹا رات ہوتے ہی وہاں پر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا. وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں میرے گھر تک چھوڑنے آئے. اسی ڈاکٹر نے میرے بھائی کو چیک بھی کیا اور اسے میڈیسن بھی دی. مجھے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مجھے دوسری طرف کے راستے کا پتہ نہیں تھا کیونکہ اس طرح سے کبھی کوئی اتفاق ہوا نہیں تھا کہ اتنی رات کو گھر سے باہر نکلنا پڑے. اور وہ جو اس طرف سے راستہ جاتا تھا وہ راستہ تھوڑا لمبا تھا لیکن وہ بھی ہم لوگوں کی بستی کی طرف، ہم لوگوں کے علاقے کی طرف جاتا تھا. پھر وہاں پر آئے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر کے، میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا. ان کے ساتھ وہ جو آدمی تھا جس نے مجھے ساری بات بتائی تھی، جو وہیں کا رہنے والا تھا، اسے یہ کہا تھا کہ تمہیں اگر اپنا بائک اٹھانے کے لیے اس بستی میں جانا ہے تو تمہیں دن کے ٹائم جانا ہوگا 12 بجے سے پہلے. بہت سے لوگوں کا یہ بھی بلیو تھا کہ دوپہر 12 بجے بھی وہ سر کٹا بہت سے گھروں میں دکھائی دیتا ہے. وہاں کے لوگوں کا ہی یہ ماننا تھا. وہاں پر ان کے گھر بنے ہوئے تھے جن پر وہ بنے ہوئے گھروں پر تالے لگا کر اس بستی کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، صرف اس سر کٹے آسیب اور اس جن کی وجہ سے، جسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. وہ خوفناک رات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. میرے پیرنٹس آئے، ان کو بھی یہ بات بتائی. میں بہت عرصہ بیمار بھی رہا. مجھے خوف کے مارے میں شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. میں نے یہ بات اپنے بہت سے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی. بہت سے لوگوں کی اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلی جو اسی بستی سے ریلیٹڈ تھی کہ کس طرح سے
لوگوں نے اس مخلوق کو دیکھا وہاں پر. میں نے بھی اپنی ریئل لائف میں اس سرکٹے جن کو وہاں پر دیکھا. یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. اور میں نے اس کے بعد بہت سے صاحب علم ہستی، بہت سے علماء حضرات سے بھی اس بارے میں بات کی تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی جنات کی ہی ایک قسم ہے جو سرکٹا کے روپ میں پھرتے ہیں، اور یہ ان کا سیب بہت سخت ہوتا ہے. اگر ان کا سیب کسی جگہ پر ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہاں پر کوئی بھی انسان آباد نہیں ہو سکتا، بھلے وہ پوری بستی ہو یا کوئی گھر. جہاں پر ایک دفعہ ان کا بسیرا ہو جائے پھر یہ اس جگہ کو نہیں چھوڑتے. اور اکثر یہ جو سرکٹا مخلوق ہے یہ ایسی جگہ پر اپنا بسیرا بناتے ہیں جہاں پر انسانوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں، جیسے شمشان گھاٹ، جیسے قبرستان وغیرہ. ایسی جگہ جو ہوتی ہیں وہاں پر یہ مخلوق اپنا بسیرا کرتے ہیں. یہ آباد گھروں میں اپنا بسیرا نہیں کرتے. یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عاطف آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے. زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری خالہ بتاتی ہے ایک دن کی بات ہے، سردیوں کا ہی موسم تھا تو خالو بھی گھر پر نہیں تھے اور ان کے جو بیٹا اور بہو تھے وہ بھی اپنے کچھ ریلیٹیوز تھے ان کے گھر ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو خالہ گھر پر بالکل اکیلی تھی. خالہ کہتی موسم بہت زیادہ خراب تھا، بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور ان کو ایسے موسم سے بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے. وہ اپنا ڈر دور کرنے کے لیے بیٹھ کر موبائل یوز کر رہی تھی کہ مجھے خوف نہ محسوس ہو، کیونکہ ابھی ان کے ہسبینڈ کے آنے میں بھی کافی زیادہ ٹائم تھا. وہ کہتی ہے رات تو آلریڈی ہو ہی چکی تھی. جب بادل گرجتے تھے، بجلی چمکتی تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا. میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی. جیسے لائٹ آف ہوئی پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا. اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. جیسے بادل گرجتے تھے، بجلی چمکتی تھی تو ایک روشنی سی ہوتی تھی. وہ کہتی ہے میں جیسے کیسے اٹھی، موبائل کی ٹارچ آن کی تو میں نے کوشش کی کہ مجھے وہاں پر کوئی کینڈل یا کوئی ایسی چیز مل جائے، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا. اوپر سے مجھے خوف بھی آ رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں موبائل ہی پاس رکھ لیتی ہوں، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس کی ٹارچ آن کر لوں گی. وہ کہتی ہے میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی. تبھی مجھے عجیب سی جیسے کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی. ایسا لگا کہ جیسے کوئی آیا ہے، ایسا مجھے محسوس ہوا. تو جیسے میں نے ٹارچ آن کر کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. مجھے لگا کہ شاید بادل گرج رہے ہیں، ہوا بہت تیز ہے، بجلی چمک رہی ہے تو یہ آوازیں دروازوں کی آ رہی ہوگی، کوئی دروازہ ٹکرایا ہوگا تو ایسا لگا ہوگا. میں اٹھی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی. ابھی 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے بیڈ پر میرے پاس آ کر کوئی لیٹا ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے اس نے بہت زیادہ ویٹ میرے اوپر ڈال دیا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سانس رک رہا ہے. میرے اوپر بہت زیادہ ہیوی ویٹ تھا. میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. میرا جو بیٹا تھا اسے شرارتیں کرنے کی بہت زیادہ عادت تھی. مجھے لگا کہ شاید اسے پتہ ہے کہ مجھے خوف آتا ہے یہ بارش اور بجلی سے، تو ہو سکتا ہے مجھے تنگ کرنے کے لیے اس نے میرے اوپر کوئی پلو وغیرہ رکھ دیا مجھے ڈرانے کے لیے. میں نے بہت کوشش کی کہ اس وزن کو میں ہٹا سکوں، لیکن وہ وزن بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل میں دبتی جا رہی ہوں. مجھے کسی چیز نے اتنی زور سے جیسے میرے اوپر ویٹ ڈال دیا. جیسے میں نے اللہ کا نام لیا، ہمت کی، میں نے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو ایک دم سے ایسے لگا جیسے کچھ تھا ہی نہیں. میں فوراً سے اٹھی، میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی. لائٹ سٹل آف تھی. میں نے وہاں پر ہر طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. میرے علاوہ اس گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی. میرے ہسبینڈ آئے، میں بہت ڈری ہوئی تھی. میں نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ تم وہم کرتی ہو بہت زیادہ، تم دراصل ان چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہو اور تمہیں بہت زیادہ خوف بھی آتا ہے، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی تھا اور اس نے تمہیں ڈرانے کی کوشش کی ہے. لیکن خالہ کہتی ہے کہ نہ تو وہ میرا وہم تھا اور نہ ہی وہ محض میرا ڈر تھا. اس رات باقاعدہ کسی مخلوق نے میرے اوپر ضابطہ ڈالنے کی، مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی. یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے اٹک سے شیئر کی. بہت شکریہ زین آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر کل میں سٹوری آن کروں گی، اس کو ضرور آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے. وقاص احمد کی بھی سٹوریز آئی ہیں، ان کو بھی میں آن ایئر کروں گی.
نوشین مرغ آفیشیل پر کل میں ایک ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو بھی ضرور وزٹ کریے گا، آپ کو پسند آئے گا۔ نینا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔